Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ پچھلی امتیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ مانا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وجہ کیا تھی کہ کیوں نہیں مانتی تھیں؟ وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کو ان کے جو اعمال تھے خوبصورت بنا کر سامنے رکھ دی. اب وہ اپنے تئیں اپنے گمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. جب بندہ، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اکثر میں بھی بیان کر دیتا ہوں، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. یہ حدیث ہے. اب ریالٹی دیکھیں، حقیقت دیکھیں تو اس کے خلاف ہے. غیبت یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کر دی، ٹھیک ہے. زنا کتنا بڑا گناہ، اور حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت. اب یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ والی بات ہے، یہ شیطان نے جو اعمال مزین کر دیے. وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، قتل کرنے والا کم از کم اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کا کام کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے. کبھی زندگی میں اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق عطا کر دے. اور میں اور آپ جو غیبت کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو تو ہو سکتا ہے پھر بھی توبہ کی توفیق مل جائے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے گناہ کر رکھا ہے. اور غیبت والا اس کو گناہ جب سمجھتا نہیں تو پھر گناہ پر معافی کیسے مانگے گا؟ جب اس نے معافی نہیں مانگنی تو پھر توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کل اسی گناہ پر پکڑا جائے. یہ مطلب ہے سختی کا. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پکڑے جائیں گے، ہو سکتا ہے کام اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے ہوں لیکن شریعت کے لحاظ سے کیا کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے. اس لیے فرمایا وہ شیطان ان کو مزین کر دی. اب آج کے سبق کے اندر ایک بات کا جواب اللہ یہاں پر عقلی دلیل بھی دیں گے کہ یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کبھی کسی در پر، کبھی کسی در پر، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس. پیروں کی ہم کبھی نفی نہیں کرتے، ہم تو خود پیروں کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. ان کے ساتھ نسبت ہونی چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے انسان کا، لیکن ان کے سامنے سجدہ کرنا. اور وہ کیسا پیر ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے شام سے ہو کر، یا رسول اللہ میں وہاں گیا، میں نے وہاں کے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں؟ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں.
آپ نے فرمایا خبردار، مجھے سجدہ نہیں کرنا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ خامد کا سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں ہے، میرے آگے سجدہ تم کیسے نہیں کر سکتے؟ اور اب پیر صاحب کھڑے ہیں، مرید آتے ہیں، پاؤں کے اندر سجدہ کرتے ہیں، وہ اوپر تھپکی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے، جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ کوئی بندہ میری وجہ سے کھڑا ہو جائے، دیکھیں احترام دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ مثلا یہاں کوئی عالم آئے، آپ کہیں بیٹھے ہیں، اب ہم اس کے احترام میں ملنے کے لیے، مہمان آیا ہے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے۔ حرام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں باہر نکلوں نا تو میرے مرید، میرے مقتدی یوں ہاتھ باندھ کر میرے لیے کھڑے رہیں، یہ میری خواہش ہے، اور اس خواہش پر کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ دوست کی بندے کی نشانی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے تعظیم اور ہاتھ باندھ کر لوگ کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام ایک دفعہ دو دفعہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم جہلوں کی طرح اور اجمیوں کی طرح کھڑے ہو جایا کرتے ہو؟ آئندہ جب بھی مسجد آؤں میرے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ اور آج کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی چاہتا ہے کہ میں آؤں، افسر چھوٹا سا بھی ہو، یوں لین بنا کر سب میرے سامنے کھڑے رہیں، یہ وہ اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے تو پھر وہ حرام درجے کے اوپر ہے۔ ہاں اگر وہ خواہش نہیں ہے، ایک اصول ہے، ایک عام معاشرے کی روایت ہے، وہ اس کے مطابق کوئی بندہ احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو جاتے ہیں میں ان کی آنکھیں چھین لوں، میں تمہارے کانوں کی سماعت چھین لوں، تمہاری زبانوں کی گویائی چھین لوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کے جتنے بھی غیر اللہ جن کو تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جاؤ اور ان سے آنکھیں لے کر آؤ۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ کے سوا آنکھیں دے دے؟ نہیں دے سکتا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کا۔ دوسرا چیلنج یہ دیا کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں ہلاک ہوئیں، اگر ہم نے تمہیں بھی ہلاک کر دیا تو تم کہاں پر جاؤ گے؟ تو لہٰذا ایسا نہ کرو، اللہ نے جو تمہیں انعامات دیے ہیں ان انعامات کا انکار نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا نمونہ چھوڑ رہے ہیں، عقلی دلیل دے رہے ہیں، اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو انسان کے لیے بہت ساری یہ کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تو ان جو پہلی آیات ہیں یہاں ان کے اندر اللہ اسی پہلو کو بیان کریں گے اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ اگر کوئی چیز چھین لے تو تمہاری دنیا کے سارے معبود مل کر بھی اس کو واپس نہیں دلا سکتے۔ اگر اتنے کمزور ہیں تو پھر ان کے پاس جانا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، یہ انتہائی غلط عقیدہ، انتہائی غلط حرکت ہے۔ اب دیکھیں جی، فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، آپ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم ان اخذ اللہ، بلا دیکھو تو صحیح، ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ سمعکم، تمہارے کانوں کے اندر سننے کی جو حالت ہے، تمہاری سماعت کو اللہ چھین لے وے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کی بینائی لے لے وے، وختم علی قلوبکم، اور اللہ لگا دے وے تمہارے دلوں کے اوپر مور، کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کوئی چیز ہدایت کی نہ جائے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے من، کون ہے ایسا معبود، کون ہے ایسا رب، کون ہے ایسا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے دے وے؟ ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی، ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نبی ولی یا کوئی بھی پیر پیغمبر، کوئی فقیر جو اللہ نے جو چیز چھین لی ہے وہ تمہیں واپس لا دے وے؟ تمہارے کانوں کی سماعت کو واپس کر دے، تمہاری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے، اور وہ تمہارے دلوں پر لگائی اللہ کی مہر کو ختم کر دے۔ پوری دنیا پھر لو، کوئی بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات، بالا دیکھو تو صحیح کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم اپنے دلائل، ہم اپنی آیتوں کو، ثم ہم یصدفون، ثم ہم یصدفون،
پھر بھی وہ لوگ کنارہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کتنی واضح طور پر ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کر رہے ہیں، تمہارے سامنے اپنی توحید کی عقلی دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ یہ چیزیں چھین لے تو لے کر دینے والا کوئی نہیں، تو پھر اتنی واضح آیات آنے کے باوجود یہ لوگ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ کن درباروں پہ جا کر، کن قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی بھی عقل نہیں رکھتے کہ عقل سے کام لے میں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا چھوڑ دیں۔ کل آپ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، اسی دلیل کا دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں، ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتتن، بھلا دیکھو تو صحیح اگر آ جاوے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتن اچانک، او جہرتن یا ظاہری طور پر، یا بالکل واضح طور پر آ جاوے، یا بالکل اچانک طور پر آ جاوے، حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں برباد کیے جائیں گے، نہیں ہلاک کیے جائیں گی مگر وہ لوگ الظالمون جو ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے اللہ کوئی زلزلے کا عذاب بھیج دے، اللہ کوئی سیلاب کا عذاب بھیج دے، اللہ آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش کر دے، اللہ صرف اس کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کرے گا جو قوم دنیا کے اندر ظلم کیا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم دنیا کائنات میں وہ شرک کرنے والا بندہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے۔ سوال مقدر کا جواب، اگر یہ رسول سچا ہے تو پھر ہمارے معجزے کیوں نہیں دکھاتا؟ جواب دے رہے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم المرسلین کسی بھی پیغمبر کو، نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو الا مبشرین، مگر پیغمبروں کا ایک ہی کام تھا کہ وہ خوشخبری سنایا کرتے تھے ایمان والوں کو جنت کی، ومنذرین، اور ڈرایا کرتے تھے ان کو اللہ کی آزمائشوں سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم، پس جو بندہ ایمان لے کر آیا واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا، عمل بھی ٹھیک کر لیا، فلا خوف علیہم، قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ اپنی ذات کا خوف ہوگا، نہ اپنے گھر والوں کا غم ہوگا۔ اگر بندہ ایمان لے کر آئے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، اپنا عمل ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو بدعات سے بچا لے، اپنے آپ کو غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، شرک یا نعروں سے بچا لے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے سے بچا لے، ہر قسم کی اصلاح کر لے، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ جو نافرمانی کیا کرتے تھے، بسبب اس کے کہ وہ جو فسق کا کام کیا کرتے تھے، اس فسق کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان کو قیامت کے دن آخرت کے اندر جہنم کا عذاب دے گا۔ ایسے لوگوں کو فرمایا، یہاں تک ایک بات تو یہ بیان کی کہ جو بندہ کسی طرح سے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم بندہ قیامت کے دن اندھیروں کے اندر ہوگا۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا کہ قیامت ایسے نہیں ہے کہ 50,000 سال ایک جگہ رہنا ہے، اس میں کئی عرصہ 1,000 سال ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا سخت اندھیرا ہوگا کہ بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت میرا اور آپ کا یہ جو اندر ایمان ہے نا، یہ لائٹ بن کر ہماری رہنمائی کرے گا۔ اگر ایمان ہوا تو فرمایا اپنے اندر کا ایمان ٹٹولیے، یہ شرکیہ نعرے، یہ شرکیہ افعال، یہ تمہارے اندر سے ایمان کی دولت نہ چھین لیں۔ ساری دنیا کی دولت چھن جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی دولت مت گوائیے گا۔ یہ سب سے قیمتی متاع ہے مومن کی، جو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے۔ اگلی آیت، یہ جو آیت آ رہی ہے، یہ آیت پورے قرآن مجید میں نفی علم غیب پر اتنی واضح دلیل ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی واضح دلیل آنے کے باوجود
آج بھی جو لوگ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اچھا اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں. وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی مشرکین مکہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں تو پھر ایسا کیجئے، آپ اگر پیغمبر ہیں تو یقیناً پھر آپ کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہونے چاہیے. آپ ایسا کریں یہ ہمارے لیے ساری چیزیں سونے کی بنا دیں. نمبر 2، ہم شام جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں، آپ یہیں سے بیٹھ کر ہمیں بتا دیں کہ جو آپ کا قافلہ جا رہا ہے یہ ٹھیک جا رہا ہے، یہ نفع کرے گا یا نقصان کرے گا، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اگر نفع کرے گا تو پھر جائیں، اگر نقصان ہوگا تو ہم نہیں جائیں. یعنی آپ جو نبی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہیں تو مطلب سب کچھ بتائیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ معجزہ لے کر آئیں. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں غیب کی باتیں کیوں نہیں بتلاتے، ہمیں سارے حالات کیوں نہیں بتلاتے. اور تیسری بات، اگر آپ واقعتاً پیغمبر ہیں پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ پیغمبر ہیں آپ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، آپ پیغمبر ہیں اور آپ جو ہے وہ نکاح بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے 3 طریقوں سے جواب دیا. اللہ نے کہا کہ نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے، اگر تو وہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تو انہیں یہ چیزیں پیش کرنی چاہیے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں پھر تو تمہارا مطالبہ درست ہے. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں پھر انہیں شام کی خبریں بتلانی چاہیے، پھر نہیں بتلاتے پھر تو بات درست ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں تو پھر تو انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر انہیں بازار میں چلنا پھرنا نہیں چاہیے، پھر انہیں بیٹھ جانا چاہیے. ان 3 دعووں میں سے کوئی ایک دعویٰ بتلاؤ جو میرے نبی نے کیا، نہیں کیا. اچھا جب یہ آیت آئی امام احمد رضا خان بریلوی اور بریلوی مسلک کے لوگوں نے انہوں نے کہا در حقیقت اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ کہا تو ہے. آپ اندازہ لگائیے گا تحریف کا، آج بھی مانوی تعریف ہو رہی ہے. قرآن کی آیت سامنے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ حضور سے کہلوایا تو گیا ہے لیکن حقیقت میں علم غیب تھا، لیکن آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے. ان مشرکوں سے جان چھڑانے کے لیے حقیقت میں آپ کے پاس سارے خزانے تھے، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے. حقیقت میں آپ بشر نہیں تھے لیکن آپ نے کہا میں بشر ہوں، تاکہ ان کو جواب دینے کے لیے. اس سے بڑی تعریف بھی اور قرآن میں ہو سکتی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسئلے کی اختلاف ہے، یہاں پر یہ بات علم غیب جو بندہ نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، کسی ولی کے لیے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی عالم الغیب ہے، کون ما کان ما یکون کا علم رکھتا ہے، ہمارے ہاں وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دیا اور قرآن کی ایک آیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب اگلا مسئلہ سنیے. اب لوگ کہتے ہیں پھر اسی مسئلے کو آپ سمجھ لیجیے، اگر آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ عالم الغیب مختار کل، یہ قرآن مجید نفی کرتا ہے ہر قسم کی نفی سے، ہر قسم کی ہستی سے. اب جو بندہ اس کا دعویٰ کرتا ہے جب اس کا اپنا ایمان ختم، اس کے پیچھے نماز کیسی، اس کے پیچھے جنازہ کیسا، اس کے ساتھ نکاح کیسا، اس کے ساتھ تعلق کیسا، اس کے پیچھے کوئی عبادت آپ کی کیسے نہیں. ایک بندہ جو آپ کے مصلی پہ کھڑا ہے، میں کھڑا ہوں، میرا اگر وضو نہ ہو، وضو میری نماز نہیں ہوگی، باقیوں کی ہو جائے گی جی، کسی کی بھی نہیں ہوگی. شرط ہے، اور ایمان سب سے پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کی. اگر کوئی بندہ عالم غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے اس پر بے شمار دلائل ہیں. آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا. حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، سارے صحابہ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں، جب بالآخر تھک گئے، اونٹنی اٹھی تو نیچے ہار پڑا تھا، اور اسی اونٹنی کے ساتھ امام الانبیاء ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. نیچے ہار پڑا ہے اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ہار تلاش کر رہے ہیں. حضور کو پتہ نہیں ہے کہ ہار نیچے پڑا ہے. بیر معونہ کے 70 قاری شہید کر دیے گئے. اگر میرے نبی کے علم میں تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا
یہ بہت بڑا الزام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، خادم آتا ہے، یا رسول اللہ زینب آئی ہے۔ کون زینب ہے جی؟ یا رسول اللہ وہ فلاں زینب آئی ہے، بھائی مدینے میں رہتی ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کون سی زینب؟ مدینے میں تو بہت ساری زینبیں رہتی ہیں، کتنا فرق ہے؟ یہ حجرہ ہے حضور کا، اور حجرے کے باہر ایک خاتون کھڑی ہے، اور حضور بار بار پوچھ رہے ہیں مجھے بتلاؤ کون خاتون آئی ہے۔ جب صحیح تعارف کروایا گیا تو وہ تب آپ نے پہچانا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اندر بیٹھے ہیں دروازے کے ساتھ، چپ کر کے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے پھر جواب دیا۔ آپ نے سنت طریقے کے مطابق تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، حضور واپس مڑے۔ جب آپ واپس چلے تو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے گھر سے واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے سنت طریقے کے مطابق 3 دفعہ سلام کیا ہے، تم نے جواب نہیں دیا، میں واپس جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میں جواب دے رہا تھا۔ اب یہاں پر دنیا کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ یہ پردہ ہے، گیٹ شیٹ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، پردہ ہوتا تھا، صرف پردہ۔ پردے کے اندر صحابی بیٹھا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، اور پردے کے باہر امام الانبیاء کھڑے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ اندر بیٹھا سب بندہ شخص موجود ہے بھی نہیں موجود۔ اللہ اطلاع دے دے، اطلاع علم غیب کی نفی نہیں۔ قیامت تک کے حالات کی میرے نبی نے خبریں دی ہیں، اور آج تک ثابت سچ ہو رہی ہیں، اور قیامت تک سچ ہوں گی، ہم اس کی نفی نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہر بندے کی ہر حالت کو نبی جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کا واضح انکار کر رہے ہیں۔ اس بات کا جو عقیدہ رکھتا ہے اور میں وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا۔ اب آئیے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، سارے کے سارے جھگڑے، ساری کی ساری باتیں یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قل لا اقول لکم، میں ایک بات کا الگ الگ ترجمہ کرواؤں گا آپ کا۔ قل، میرے محبوب پیغمبر اعلان کیجئے، آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا، لا اقول، میں نہیں کہتا، لکم، تم کو، اندی خزائن اللہ، اندی کہ میرے پاس ہیں، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے۔ میں نے کب کہا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں؟ ایک بات کی نفی ہو گئی۔ ولا عالم الغیب، اور میں نہیں ہوں عالم الغیب، میں نہیں جانتا غیب کی باتوں کو۔ اچھی طرح سن لو، میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا تم کو انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں۔ 3 باتوں کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ 3 باتوں کی نفی کر دی۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، جھگڑا ختم کر دیا اللہ نے۔ ان اتبع، میں نہیں اتباع کرتا، الا مگر اسی بات کی، اسی وحی کی، ما یوحى الی، جو میری جانب وحی کی جاتی ہے، جو میرے خدا نے مجھے بتلا دیا میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میرا رب مجھے نہ بتلائے میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر میں کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، میں اپنی مرضی سے معجزے پیش نہیں کر سکتا، میں عالم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں ساتھ پیغمبر بھی ہوں۔ کل، اللہ کہتے ہیں ایک بار اور بات کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے میرے محبوب پیغمبر، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر ہو جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا۔ جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ علم غیب اللہ کے علم میں ہے، اور نبی کو جب تک خدا بتا نہ دے نبی کوئی بات بتلاتا نہیں۔ افلا تتفکرون، اے اللہ کے بندو تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور و فکر کرو، سارے جھگڑے حل ہو جائیں۔ نبی کو ہم بشر ضرور مانتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی کمی کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی فضیلت ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ ایسی سی آپ بات حل کر لیجئے گا۔ اگر میرے محبوب
پیغمبر سے یہ ساری چیزیں نفی ہو گئی ہیں تو دنیا کے کسی پیر فقیر کے لیے یہ چیزیں ثابت کرنا یہ بڑا واضح شرک ہے، اور شرک اور مشرک کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم اس کی کبھی بخشش نہیں کریں گے۔ اپنے عقائد کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔